السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ 29 مئی 2022 کو ممبئی میں مناظرہ ہونا قرار پایا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو دو جماعتوں کے درمیان مناظرہ ہونا تھا، اہل سنت مولائی حضرات کے درمیان اور بریلوی خارجی جماعت کے درمیان، تو بریلوی خارجی جماعت کے لوگ مولائی جماعت سے مناظرہ نہیں کر سکے، مناظرے سے ڈر گئے، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، مبہوت ہو گئے، لاچار ہو گئے، بریلوی خارجی مولائیوں سے مناظرہ نہیں کر سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جب حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے، اور بے شک باطل کو مٹنا ہی ہے۔ الحق یعلو ولا یعلا، حق ہمیشہ سر چڑھ کے بولتا ہے۔ تو مولائی الحمدللہ رب العالمین اللہ کے فضل و کرم سے اور اہل بیت کی عنایت سے حق پر ہیں اور حق پر رہیں گے، اور یہی مولائی جماعت ہمیشہ سے حق پر چلی آ رہی ہے، اور انشاءاللہ الرحمن تا قیام قیامت یہی حق پر رہے گی۔ آج صبح سے لے کے شام تک 29 مئی 2022 کو میرے پاس بہت زیادہ فون آئے کہ قاری احمد حسن صاحب، آپ سے مناظرہ ہونا تھا ممبئی میں، ماٹونگا لیبر کیمپ، دھاراوی، ممبئی، مہاراشٹر، بھارت، انڈیا میں، لیکن سارے لوگ انتظار کرتے رہے، فون پر فون آتے رہے، اور ہم لوگوں سے کہتے رہے کہ بریلوی خارجی مناظرہ نہیں کر سکتے ہیں، اور کر بھی نہیں سکتے۔ سامعین محترم، ان کو مناظرہ کرنا ہی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے ایک مکاری کی، دجل کیا، فریب کیا۔ ان کو مناظرہ نہیں کرنا تھا، اس لیے ان کو معلوم تھا کہ اگر بریلوی جماعت کے لوگ مناظرہ کریں گے تو شکست فاش ہوگی، یقیناً یہ لوگ ہارتے۔ تو انہوں نے اپنے ہارنے کے ڈر کی وجہ سے مناظرہ نہیں کیا، اور چال یہ چلی جو معاویہ نے چلی تھی، اور جو یزید نے چلی تھی، اور جو منافقین چلتے ہیں اسی روش پر یہ بریلوی خارجی منافقین ہیں۔ تو انہوں نے یہ چال چلی کہ ہماری جو بمبئی کی مولائی کمیٹی ہے، اس کے خاص رکن علی جناب شاہ الحمید صاحب پر کیس کر دیا۔ جب انہوں نے کیس کر دیا تو پھر ہمارے مولائی بھائیوں نے بھی، جو بمبئی کی مولائی کمیٹی ہے، اس نے بھی ان 4 مفتیوں کے اوپر کیس کر دیا۔ یعنی کیس انہوں نے اس لیے کیا، FIR درج اس لیے کرائی تاکہ یہ اہم رکن ہے شاہ الحمید، جو ماٹونگا لیبر کیمپ کے رہنے والے ہیں اور اشرفیہ جامع مسجد کے صدر بھی ہیں، اگر ہم ان پر کیس کر دیں گے تو مناظرہ نہیں ہوگا۔ تو سامعین محترم، انہوں نے یہ چال چلی کہ کیس کر دیا تاکہ مناظرہ نہ ہو۔ کیس تو مناظرے کے بعد بھی ہو سکتا تھا، مناظرے کے بعد تم کیس کر سکتے تھے، لیکن مناظرے سے پہلے کیس کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم لوگوں کو مناظرہ نہیں کرنا تھا، اس لیے کہ اگر مناظرہ کرتے تو انشاءاللہ الرحمن 100% تمہارے مقدر میں ہار تھی، اس لیے تم مناظرے سے بچ گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں قاری احمد حسن ببانگ دہل اعلان کر رہا ہوں کہ خارجی کل بھی باطل پر تھے، بریلوی کل بھی باطل پر تھے، آج بھی باطل پر ہیں، اور یہ باطل پر رہیں گے۔ مولائی پہلے بھی حق پر تھے، آج بھی حق پر ہیں اور حق پر رہیں گے۔ میری بڑی تمنا تھی، میں بڑا منتظر تھا کہ 29 مئی کو میں مناظرہ کروں گا، الحمدللہ میری پوری تیاری تھی، اور میں عوام کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے بتاتا کہ معاویہ جہنمی ہے اور معاویہ آتنکوادی ہے۔ جو معاویہ کو مانتا ہے، جو معاویہ کا فالوور ہے، وہ آتنکوادی ہے، اور جو آتنکوادی ہے وہی معاویہ کو مانتا ہے۔ مولا علی والے کبھی نہ آتنکوادی ہیں، نہ دہشت گرد ہیں، یہ امن پسند ہیں۔ جب بھی آپ نے کہیں دہشت گردی کا معاملہ دیکھا ہوگا تو وہی معاویہ والے اس میں ملوث ہوں گے۔ علی والے کبھی غدار نہیں ہیں، علی والے آتنکوادی ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو میرے تمنا دل کی دل میں رہ گئی انشاءاللہ الرحمن۔ میں نے ان کی سارے شرائط منظور کر لیے تھے ممبئی میں جا کے، کیونکہ ممبئی جو ہے وہ بریلویوں کا گڑھ ہے، اور یہ کہتے تھے نا مناظرہ کرو مناظرہ کرو۔ ایک وقت وہ تھا کہ ہم لوگ کمزور تھے،
کم تھے تو ہم عدالت میں کہتے تھے کہ ہم سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، عدالت میں مناظرہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں طاقت دی تھی، ہم لوگ زیادہ ہو گئے تو ہم ببانگ دول آمنے سامنے روبرو مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ممبئی بریلویوں کے گڑھ میں، ان کے گھر میں جا کے میں نے شرائط مناظرہ طے کیے، اور جب شرائط مناظرہ طے ہو گئے تو یہ مناظرے سے ہٹ گئے، یہ مناظرہ نہ کر سکے۔ اگر مناظرہ آمنے سامنے ہوتا تو میں بتاتا عزیزان ملت اسلامیہ کہ معاویہ کے گلے میں جب تک سلیب نہیں ڈلے گی وہ نہیں مرے گا، یعنی یہ رسول کی حدیث بھی ہے اور مولا علی کا قول ہے کہ معاویہ عیسائیت کی موت مرے گا۔ معاویہ کے گلے میں سلیب ڈلی تب اس کی جان نکلی۔ ہم بتاتے نا کہ معاویہ کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، ہم بتاتے نا کہ معاویہ آتنکوادی ہے۔ سامعین محترم، اس لیے انہوں نے مناظرہ نہیں کیا تاکہ معاویہ کی پول نہ کھل جائے، معاویہ کے کالے کارنامے سامنے نہ آ جائیں، اور جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جہالت کی موت مرے گا۔ حضور نے فرمایا جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جہالت کی موت مرے گا۔ معاویہ نے حضرت امام علی علیہ السلام سے بھی جنگ کی ہے اور امام حسن کی بھی مخالفت کی، دشمنی بھی کی ہے، کہ جس نے دو اماموں سے جنگ کی ہو، نفرت کی ہو، ان سے بغض رکھا ہو تو وہ کتنا بڑا جہنمی ہوگا۔ حضور فرما رہے ہیں جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جہالت کی موت مرے گا، اور جو امام سے جنگ کرے وہ کتنی بڑی جہالت کی موت مرے گا۔ سامعین محترم، ہم بتاتے کہ منافق دوبیلا پھوڑے سے مرتا ہے یا مرے گا، اور 12 منافقین جن کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے وہ کینسر کے پھوڑے سے مرے۔ معاویہ بھی دوبیلا پھوڑے سے مرا ہے، کینسر کے پھوڑے سے مرا ہے، تو رسول کی حدیث کے مطابق معاویہ منافق تھا۔ حدیث معاویہ کو میرے ممبر پر دیکھو تو قتل کر دینا، یہ رسول کی حدیث ہے کہ معاویہ کو میرے ممبر پر دیکھو تو اس کو قتل کر دینا۔ عزیزان ملت اسلام میں یہی تو ہم بتاتے۔ سامعین محترم، حضور کی حدیث ہے کہ جو میرے اہل بیت سے بغض رکھے اور میرے اہل بیت کے بغض میں مر جائے اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ معاویہ عیسائیوں سے محبت کرتا تھا، عیسائی امال تھے، بیوی بھی عیسائی تھی، قرآن کے مطابق اس کا خاتمہ عیسائیت پر ہوا ہے، یعنی عیسائیوں سے محبت کرتا تھا۔ معاویہ کی بیوی عیسائی تھی، اگر معاویہ عیسائیوں سے محبت نہیں کرتا تھا تو اس کو مسلمان کر لیتا، لیکن وہ عیسائی تھی، کرسچن تھی، اور معاویہ بڑے بڑے امال جو رکھتا تھا وہ سارے کے سارے عیسائی تھے، عیسائیوں سے محبت کرتا تھا، اسی لیے عیسائی امال تھے، اسی لیے اس نے عیسائی بیوی سے شادی کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانه منهم۔ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، اگر تم نے یہود و نصارہ سے دوستی کی تو بے شک تم انہی میں سے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے جو عیسائیوں سے دوستی کرے گا، یہودی سے دوستی کرے گا، وہ عیسائی ہے اور یہودی ہے۔ تو معاویہ نے عیسائیوں سے دوستی کی، اس لیے معاویہ عیسائی تھا قرآن کے مطابق۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے المرء من احب وانت مع من احببت، کہ جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ساری باتیں بمانگ دھول میں مناظرے میں بیان کرتا۔ سامعین محترم، ایک ایک دعوے پہ 10 دلیلیں میں نے تیار کر کی۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ ہر شرط مجھے منظور ہے، لیکن ایک مرتبہ یہ خارجی لوگ، یہ بریلوی لوگ، یہ گمراہ لوگ جو عوام کو دھوکہ دے رہے میرے سامنے مناظرے میں آئے، تب میں ان کے چھکے چھڑا دیتا، ان کی دھجے اڑا دیتا، ان کا پردہ فاش کر دیتا، مگر یہ مناظرے سے بھاگ گئے، بچ گئے، مناظرہ نہیں کیا انہوں نے۔ اور جو وعدہ خلافی کرے وہ منافق ہے، قرآن کے مطابق بھی حدیث کے مطابق بھی۔ ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، رسول کی حدیث ہے ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت کا فرعون معاویہ ہے۔ میں یہ چیزیں دکھاتا نا مناظرے میں، رسول 3 وتر پڑھتے تھے اور معاویہ 1 وتر پڑھتا تھا، تو رسول کی جو مخالفت کرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو رسول کی مخالفت کرے اللہ فرماتا ہے کہ وہ جہنمی ہے۔ تو معاویہ 1 وتر پڑھتا تھا، رسول 3 وتر پڑھتے تھے، اس لیے معاویہ نے رسول کی مخالفت کی، رسول کی مخالفت کرنے کی وجہ سے معاویہ جہنمی ہے۔ معاویہ اذان سے رسول کا نام مٹانا چاہتا تھا، معاویہ اذان سے رسول کا نام مٹانا چاہتا تھا لیکن خود مٹ گیا، رسول کا نام آج بھی باقی ہے، جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ معاویہ صلح حسن کے بعد مرتد ہو گیا تھا، معاویہ صلح امام حسن کے بعد مرتد ہو گیا تھا۔ عزیزان ملت اسلام میں یہی تو مجھے ثابت کرنا تھا۔
معاویہ نے جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھا دی، یہ مجھے ثابت کرنا تھا۔ معاویہ کا کبھی پیٹ نہ بھرے، رسول نے بد دعا دی ہے، رسول کے کہنے سے معاویہ نہیں آیا اس لیے جہنمی ہے۔ سامعین محترم، یہی تو مجھے ثابت کرنا تھا۔ مولا علی کو معاویہ نے گالیاں دیں، مولا علی کو معاویہ نے گالیاں دیں، مولا علی پہ لعنت کی، یہی تو مجھے ثابت کرنا تھا۔ معاویہ نے زیاد کو اپنا بھائی بنا کر حرام کو حلال کیا، نبی کی مخالفت کی، یہی تو مجھے ثابت کرنا تھا۔ معاویہ مؤلفۃ القلوب مسلمان تھا، منافق صحابی تھا، صلح حسن کے بعد شرائط توڑ کر کافر ہو گیا، اس کا خاتمہ عیسائیت پر ہوا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ساری چیزیں مجھے ثابت کرنا تھی، مگر بریلوی مناظرے میں نہیں آئے، مقابلے میں نہیں آئے، اور مقابلے میں آ جاتے تو حق واضح ہو جاتا اور پتہ چل جاتا عوام الناس کو کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ انشاءاللہ الرحمن یہ ویڈیو میرا پوری دنیا کے اندر جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا پنجتن پاک کے صدقے میں لوگ اس سے ہدایت پائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولا علی سے دشمنی، بغض، عداوت رکھنے والا کون تھا؟ معاویہ۔ اور معاویہ اسلام کے اندر سب سے پہلا، سب سے بڑا، سب سے خطرناک آتنکوادی، ٹیررسٹ، دہشت گرد تھا، اس لیے اس نے بسر بن ارتاد کو 30,000 کا لشکر دیا اور کہا کہ عورتوں کی عصمت دری کرو، یعنی ان کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرو، جوانوں کو قتل کرو، بچوں کو قتل کرو، بوڑھوں کو قتل کرو، ان کا مال لوٹو اور ان کے گھروں کو جلا دو۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ جو معاویہ کو مانتے ہیں وہ دہشت گرد ہیں، وہ نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں ہیں، ہمارا ایسے لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا، سب سے بڑا، سب سے خطرناک، سب سے ظالم و جابر اگر کوئی آتنکوادی بادشاہ رہا ہے تو وہ ہے معاویہ، یہی تو مجھے ثابت کرنا تھا، لیکن بریلوی خارجی یہ مناظرے میں سامنے نہیں آئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولا علی سے جنگ کرنے والا، ان پر تبرہ کرنے والا، ان پر پانی بند کرنے والا ہے معاویہ۔ معاویہ نے علی پر اور علی کے لوگوں پر پانی بند کیا، معاویہ نے مولا پر اور ان کے ماننے والوں پر پانی بند کیا ہے، پانی نہیں پینے دیا۔ یزید نے حسین پر پانی بعد میں بند کیا ہے، پہلے معاویہ نے مولا علی پر پانی بند کیا ہے۔ یہ لوگ کھانا پانی بند کرتے ہیں اور معاویہ کی روش چلتے ہیں، سوشل بائیکاٹ بھی کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، معاویہ انسانیت کا دشمن تھا، مانوتا کا دشمن تھا، ہیومینٹی کا دشمن تھا معاویہ، وہ انسانوں کا بھی اور مسلمانوں کا بھی دشمن تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حجر بن عدی کا قتل کرنے والا، 6 ساتھیوں کے ساتھ حجر ابن عدی کو قتل کرنے والا معاویہ، محمد ابن ابو بکر یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد کو قتل کرنے والا معاویہ، عمار یاسر کو قتل کرنے والا معاویہ، مالک ابن اشتر کو قتل کرنے والا معاویہ، اویس کرنی کو قتل کرنے والا معاویہ، خزیمہ ابن ثابت کو قتل کرنے والا معاویہ، امام حسن کا قاتل معاویہ، شہداء احد کی قبر کھدوانے والا معاویہ، عیسائیوں کو مسلمانوں پر مسلط کرنے والا معاویہ، مال غنیمت سے سونا چاندی نکال کر تقسیم کرنے والا معاویہ، نماز میں الحمد سے بسم اللہ حذف کرنے والا معاویہ، حج میں تلبیہ بند کرنے والا معاویہ، یزید کو بادشاہ بنانے والا معاویہ، مومنین کی جماعت سے الگ ہونے والا معاویہ، باغی اور جہنمی گروہ کا سردار معاویہ، رسول نے جس پر لعنت کر کے شہر بدر کیا اس مروان کو مدینے کا گورنر بنانے والا معاویہ۔ کاش کہ اگر بریلوی میرے سامنے مناظرہ کرتے تو ان کی ساری حقیقت کا پردہ فاش کر دیتا۔ یا تو مناظرہ کرو ورنہ معاویہ کو آتنکوادی، ملعون، جہنمی مانو، کہو، ورنہ مناظرہ کرو۔ مناظرہ نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم چور ہو، تم حقیقت کو چھپا رہے ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حق سر چڑھ کے بولتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ معاویہ کی قبر پر آج بھی لوگ جوتے برسا رہے ہیں، اتنی بے عزتی ہو رہی ہے، معاویہ کی قبر پر آج بھی لوگ جوتے مار رہے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور قیامت تک اس پہ لعنت بھی پڑتی رہے گی اور اس پر جوتے بھی پڑتے رہیں گے۔ سامعین محترم، ہم ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں جس نے کبھی میدان نہیں چھوڑا۔ مولا علی نے کبھی میدان نہیں چھوڑا، حسن نے کبھی میدان نہیں چھوڑا، حسین نے کبھی میدان نہیں چھوڑا۔ ہر میدان میں ہمارا امام کامیاب رہا ہے اور ہمارے بزرگ بھی کامیاب رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے دادا بزرگ علی جناب
حکیم الامت محمد افتخار الحق صاحب. دیکھیے میرے ہاتھ میں یہ ہے حامز الاسنان کتاب. اس کتاب کا نام ہے حامز الاسنان. یہ باطل مولویوں کے دانت کھٹے کر دیتی ہے. نام ہی اس کا ایسا حامز الاسنان. اور دوسرا اس کا نام ہے مطرقۃ التوحید. مطرقۃ التوحید یعنی توحید کا ہتھوڑا. اس کے اندر 79 سوال ہیں. کسی مولوی نے آج تک اس حامز الاسنان کا جواب نہیں دیا، اور نہ ہی فرقہ اسلام 72 سوالوں کا جواب دیا ہے. اس میں جو سوالات کیے گئے ہیں، علامہ شمع نیازی صاحب نے جو سوال کیے ان کا بھی آج تک کسی نے جواب نہیں دیا. حامز الاسنان جو محمد افتخار الحق صاحب، حکیم الامت صدیقی، حنفی، چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی، رفاعی، شتاری، قلندری، اویسی، روہتکی، سامعین محترم، ان کا بھی آج تک کسی نے جواب نہیں دیا. یہ محمد افتخار الحق جو حکیم الامت ہے، یہ میرے دادا بزرگ ہیں، انہی سے تو مجھے فیض مل رہا ہے عزیزان ملت اسلامیہ. تو جن ہمارے اوپر بزرگوں کا فیض ہے، الحمدللہ ہم کل بھی کامیاب تھے، آج بھی کامیاب ہیں، اور اللہ و رسول کے فضل و کرم سے پنجتن کے صدقے میں ہم لوگ کامیاب رہیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، قاری احمد حسن ببانگ دہل امروہہ یوپی بھارت انڈیا سے اعلان کر رہا ہوں کہ قیامت تک میں اور میرے جیسے آنے والے لوگ ان خارجیوں سے، بریلویوں سے، یا ان کے علاوہ کوئی دوسری جماعت میں بھی آئیں، وہ چاہے کوئی بھی ہو، اگر منافقت معاویہ پر مناظرہ کرنا چاہے تو میرا نمبر 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے. میں ہر وقت مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. عالی جناب حسن سرور سنجری صاحب نے جو اجمیر کے سجادہ نشین ہیں، سرور سنجری صاحب نے، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اگر تم فیس ٹو فیس مقابلہ یا مناظرہ نہیں کر سکتے تو آن لائن مناظرہ کر لو. انہوں نے آن لائن مناظرہ بھی نہیں کیا. آج 29 مئی ہے، دن میں آن لائن مناظرہ کر لیتے، لیکن انہوں نے آن لائن مناظرہ بھی نہیں کیا. ان کی ہمت ہی نہیں ہے کہ آن لائن مناظرہ کر لیتے. تو میں اعلان کر رہا ہوں اور اپنا نمبر بھی دے رہا ہوں. میرا نمبر ہے 9927887706 9927887706. قاری احمد حسن امروہہ یوپی بھارت انڈیا. کبھی بھی 24 گھنٹے میں منافقت معاویہ پر مجھ سے مناظرہ طے کر سکتا ہے یا مجھ سے مناظرہ کر سکتا ہے. مولائیو، تم انشاءاللہ الرحمن بغیر مناظرے کے ہی فتح یاب ہو گئے، تم کامیاب ہو گئے، جیت تمہاری ہو گئی. مولائیو مبارک ہو تمہیں، مناظرہ تم جیت گئے، اس لیے کہ مناظرہ نہیں کر پائے. مناظرہ نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو یقین تھا کہ یہ ہاریں گے. انشاءاللہ الرحمن ویڈیو لمبی ہو جائے گی، ورنہ میرے دل میں بہت کچھ ہے جو میں بیان کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. يا يزيد يا ابن الخطر يا ابن اعطيني وش النهار خلي بالك قلبي اعطيني معلش عباس اعطيني اعطيني عليك عباس هذه مقطع حقيقي لا عندي مقطع انا ديزل، عندي مقطع انا ديزل. تعال نطلع عليهم. حتى خافينا ما حد يوصله. هو موصل. خافينا ابن النعال. ومصبني. اي. شو وصلت عليكم عليه. ولكن نشين عجها الثالث. نشين يا ابن الزراب. يا ابن الخرف. يا ابن الموت.